میرے ساتھ چلے گا؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زمان کی نظر بھی اس پر گئی۔ کہاں؟ زمان گولی کا نشانہ بناتے ہوئے پوچھنے لگا۔ لاہور۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگا۔ زمان نے فائر کی اور بوتل پر سیدھا جا کر لگا۔ کیوں؟ زمان نے اب اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایڈمیشن کروانا ہے کالج میں۔ یزدان اسے لاہور جانے کی وجہ بتاتے ہوئے سگریٹ نکال کر اسے جلاتا لبوں سے لگا گیا۔ کیا تو پھر سے اسٹڈی شروع کر رہا ہے؟ زمان حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر یزدان نے گھور کر اسے دیکھا۔ اچھا مذاق تھا، چل لوں گا ساتھ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے لبوں پر مسکراہٹ سجائے کہتا ساتھ آ کر بیٹھ گا۔ کیا بنا؟ بات کی بھابھی سے؟ زمان اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ کس متعلق؟ وائے بروچ کا نہ سمجھی سے دھواں ہوا میں اڑاتا پوچھنے لگا۔ میرا مطلب تجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو بھابھی سے معافی مانگی ہے اور اسے بولا ہے کہ اب تو ایسا کچھ نہیں کرے گا؟ زبان سے دیکھتے ہوئے اپنی بات سمجھانے لگا۔ یزدان نے اس کی طرف دیکھا۔ معافی تب مانگوں گا جب غلطی سدھار لوں گا۔ بولنے سے غلطی نہیں سدھاری جاتی زمان شاہ، کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ یزدان سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولتا متاثر کر گیا۔ زمان مسکرا دیا۔ ویسے زمان اب تمہیں اپنے لیے کوئی ڈھونڈ لینی چاہیے، کب تک اکیلے رہو گے؟ یزدان سے دیکھتے ہوئے فکر مند سے کہنے لگا۔ زمان سامنے دیکھنے لگ گیا۔ 7 سال سے رہ رہا ہوں، آگے بھی رہ لوں گا۔ مجھے ابھی تک کوئی ایسی لڑکی نہیں دکھی جو زمان شاہ کی ہمسفر بن سکے۔ اسے صاف لفظوں میں اپنا جواب دے گیا۔ یزدان خاموش رہا۔ وہ رات کو حویلی واپس آیا اور کمرے کی طرف بڑھا۔ زرگل بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے سو رہی تھی۔ وہ سینے پر بازو باندھے اپنی جگہ ساکت سا کھڑا اسے نظروں کی حصار میں لے گیا۔ وہ اس وقت سوتے ہوئے اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ چودھری یزدان کا دل گستاخی پہ اتر رہا تھا، مگر اپنے پہ قابو پائے وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی حور ہو۔ زرگل کو اچانک محسوس ہوا جیسے کوئی اس پہ نظر جمائے کھڑا ہے۔ وہ گھبرا کر فوراً آنکھیں کھول گئی۔ نظر یزدان پر گئی تو اس کی گھبراہٹ کم ہوئی۔ آپ؟ میں اٹھ رہی تھی بس۔ یزدان سے کھڑا پا کر فوراً سے کہتے ساتھ بیڈ سے اٹھنے لگی۔ ضرورت نہیں ہے اس کی، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ یزدان سے منع کرتے ہوئے کہتے ساتھ وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ نہیں، میں صوفے پر سو جاؤں گی، زرگل سے فوراً سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ یزدان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو عادت نہیں ہے تو بس اس لیے۔ زرگل نظر جھکائے دھیمے لہجے میں سے بولی۔ یزدان اسے دیکھنے لگا۔ کچھ گھنٹوں کی بات ہے، تم بیڈ پہ سو جاؤ، میں صوفے پہ سو جاؤں گا۔ یزدان اسے نرمی سے کہتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل آنکھیں بڑی کے اسے دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، کیا ہو گیا انہیں؟ زرگل حیرانگی سے پریشان سی ہوتی کہنے لگی اور بیڈ پہ لیٹ گئی۔ یزدان چینج کر کے کمرے کی لائٹ آف کرتا صوفے پر آ کے لیٹ گیا۔ یزدان کو صوفے پہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایک ہی رخ میں نہ جانے کب سے سو رہا تھا۔ یہ کیسے سو لیتی ہے آرام سے؟ یزدان زرگل پر ایک نظر ڈالتے پریشان سا بولا اور پھر اسے دیکھا جو پتلی سی چھوٹے قد کی بیڈ پہ سوتے ہوئے بالکل بچی لگ رہی تھی۔ لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زرگل پر سکون سی گہری نیند سو رہی تھی۔ یزدان پوری رات اسی پہ نظر جمائے ہوئے تھا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کو دیکھنے سے بھی یزدان کو کتنا سکون مل رہا تھا۔ وہ لڑکی دن بہ دن یزدان کی حواسوں پہ سوار ہو رہی تھی۔ صبح زرگل کی آنکھ فجر کے وقت کھلی۔ اب وہ بہتر تھی، اس کے جسم کا درد بھی کم ہو گیا تھا۔ وہ وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے خدا سے دعا مانگنے لگی۔ جائے نماز جگہ پہ رکھتی زرگل کی جانب نظر گئی۔ اس کا سر صوفے سے تھوڑا نیچے اور بازو بھی نیچے تھا۔ زرگل آگے بڑھ کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی گردن کو سیدھا کرنے لگی۔ جب یزدان کی نیند ٹوٹی، زرگل ایک دم گھبراتی اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ یزدان کی نظر اس پہ گئی۔ وہ اس کے بالکل قریب تھا۔ پر نور چہرے پہ آج اور بھی زیادہ نور تھا۔ گھنی پلکیں، لائٹ براؤن آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ اس وقت چودھری یزدان کی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ یزدان اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر گیا۔ زرگل اس کی گرم سانسیں خود پہ محسوس کیے آنکھیں بند کر گئی۔ اس کی قربت میں اس لڑکی کی سانس رک سی گئی۔ پورا وجود کانپنے لگ گیا۔ وہ چاہ کر بھی اسے روک نہیں سکی۔ شاید رشتہ ہی کچھ ایسا تھا۔ یزدان نے ایک نظر اس کے چہرے پہ ڈالی اور اپنے ہونٹ اس کے ہونٹ کے قریب لے جانے لگا۔ تب یزدان کا فون بجا۔ یزدان ہوش میں آیا اور فوراً زرگل سے دور ہوا۔ اس کے دور ہوتے ہی زرگل نے سکھ کا سانس لیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس آدھے گھنٹے تک تیرے پاس ہوں گا۔ یزدان زرگل پر نظر ٹکائے کہنے لگا۔ زرگل خاموش کھڑی تھی۔ طبیعت کیسی ہے؟ یزدان فون بند کرتے اس پہ نظر ڈالے پوچھنے لگا۔ بہت بہتر ہے، مجھ سے دیکھے بغیر جواب دینے لگی۔ یزدان صوفے سے اٹھا، اس کے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ میرے کپڑے نکال دو، یزدان سے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھنے لگا۔
آپ کہیں جا رہے ہیں؟ زرگل کھڑی گھڑی پر نظر ڈالتی پریشانی سے پوچھنے لگی، جس پر یزدان نے سر کو خم دیا۔ مجھے لاہور جانے ضروری کام ہے، یزدان سے بتاتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا اور زرگل اس کے وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگی۔ یزدان ناشتہ کرتے ساتھ ہی فوراً حویلی سے چلا گیا تھا۔ اسداللہ بھی ناشتہ کر رہے تھے۔ زرگل خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ کہاں گیا یہ؟ چودھری اسداللہ نے زرگل کو دیکھتے ہوئے مخاطب کیا۔ زرگل کے قدم بڑھتے رکے۔ لاہور۔ زرگل مختصر سا جواب دیتے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ اسداللہ کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب میں وہ کروں گا اس لڑکی کے ساتھ کہ یزدان تم سے خود چھوڑو گے۔ وہ چہرے پہ ایک خباثی مسکراہٹ سجائے دل میں کہتے ساتھ چائے کا گھٹ بھرنے لگا۔ زرگل کمرے میں داخل ہوئی۔ آج پہلی دفعہ اس نے اس حویلی میں سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ بیڈ پہ آ کے بیٹھی اور بیٹھ کر ان سے ٹیک لگا گئی۔ اچانک سے یزدان کا خیال آیا جب اسے بخار ہوا تھا۔ کتنی فکر تھی اس شخص کی آنکھوں میں اس کے لیے، کتنا خیال رکھا تھا۔ زرگل کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی مگر اگلے ہی پل سمٹ گئی۔ تم مجھ سے سوچ رہی ہو زرگل؟ زرگل پریشان سے خود کو دیکھتے ہوئے بولی اور اپنی سوچ جھڑکی۔ نہیں زرگل، تم سے نہیں سوچ سکتی ہو، اس شخص نے تمہاری زندگی الٹ کر رکھ دی۔ زرگل اپنی سوچ کو بدلتے خود سے کہتے ساتھ بیٹھ کر ان سے سر ٹکاتی ایک ٹھنڈی آہ بھر گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونا ہے، وہ آنکھیں بند کی پریشان سے بولتی گہرا سانس لے گئی۔ اس 18 سال کی لڑکی کے ساتھ ہوا بھی تو کیا کچھ نہیں تھا، اس نے کیا کیا نہیں برداشت کیا تھا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ عمر تو لڑکی اپنے بارے میں سوچنے میں گزار دیتی، مگر وہ بیچارہ تو اپنے متعلق اس عمر میں کچھ بھی نہیں سوچ سکی تھی۔ زرگل کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی جب کسی شخص کی آواز سے اس کا دھیان اس طرف گیا۔ وہ کچن سے باہر نکلی۔ سامنے موجود شخص کو دیکھ کے زرگل پریشان سی۔ وہ دیکھنے میں اچھا تھا، درمیانہ قد، ہلکی ہلکی بیئرڈ، سیاہ بال۔ اس لڑکے کی نظر بھی زرگل پر گئی۔ عیسیٰ۔ چودھری اسداللہ جو کسی کام سے باہر جا رہے تھے، زینے اترتے نیچے سامنے آئے کھڑے شخص کو دیکھ کر حیرانگی سے کہنے لگے، تایا جان۔ وہ مسکراتے انہیں دیکھتا آگے بڑھ کر گلے لگنے لگا۔ یہ کہاں سے آیا؟ اسداللہ اس کے گلے لگے دل میں کہنے لگے۔ عیسیٰ ان سے الگ اور نظر زرگل پر گئی۔ تم اچانک کیسے؟ وہ مسکراتے سے دیکھ کر پوچھنے لگے۔ عیسیٰ نے بھی انہیں دیکھا۔ میرا دل کر رہا تھا آپ سے یزدان سے ملنے کا، ویسے یہ کون ہے؟ وہ پریشان سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اسداللہ کی نظر زرگل پر گئی۔ کوئی نہیں، سمجھ لو ملازمہ ہے۔ اسداللہ زرگل کو دیکھتے بغیر جواب دیتے ساتھ عیسیٰ کو ساتھ لیے اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ عیسیٰ بھی خاموش کے ساتھ چل دیا۔ زرگل بچی تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ سعادہ بھی کچن سے باہر آتے اسے دیکھ کر پریشان سے پوچھنے لگی۔ نہیں، میں اندر ہی آ رہی تھی، زرگل کہتے ساتھ کچن کی جانب قدم بڑھا گئی۔ ایک بات تو بتا۔ زمان اور یزدان ابھی زرگل کا ایڈمیشن کروا کر کالج سے باہر نکلے۔ زمان سے کہنے لگا، پوچھ۔ یزدان گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھنے لگا، تجھے بھابھی کا میٹرک کا رزلٹ کہاں سے ملا؟ زمان پریشان سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر یزدان نے اسے دیکھا۔ مجھے زرگل کی مما نے دی ہے، یزدان سے جواب دیتے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا اور زمان اس کے واسطے سیٹ پر بیٹھا۔ یزدان یار اچانک کیسے تو بدل گیا؟ زمان فکر مند سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ یزدان نے اب کی بار سے دیکھا۔ ماں آئی تھی خواب میں، یزدان سے جواب دیتے ساتھ گاڑی سٹارٹ کر گیا، جس پر زمان بھی بات کو سمجھتا خاموش ہو گیا۔ آج ہی نکلنا ہے واپس یا کل؟ زمان اسے کچھ دیر کے بعد پوچھنے لگا۔ ابھی کچھ دیر میں، یزدان سے جواب دیتا گاڑی ہوٹل پر ہو گیا۔ زمان سر کو خم دے گیا۔ عیسیٰ تھکاوٹ کی وجہ سے کمرے میں آرام کرنے چلا گیا تھا۔ اسداللہ نے اپنے خاص ملازم عابد کو اپنے پاس بلایا۔ میں تمہیں ایک بہت اہم کام دے رہا ہوں جو آج ہونا چاہیے۔ چودھری اسداللہ عابد کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہنے لگے، جس پر وہ فوراً سر کو خم دے گیا۔ جی صاحب، آپ حکم کریں۔ عابد تابداری سے انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ مسکرائے۔ سمجھ گئے نا، اس لڑکی کے ساتھ یہ سب کرنا ہے۔ وہ چہرے پہ شاطر مسکراہٹ سجائے کہنے لگے، جس پر عابد اس بات میں سر ہلا گیا۔ سمجھ گیا، آپ بے فکر ہو جائیں صاحب، وہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ کر کہنے لگا، جس پر اسداللہ اس بات میں سر ہلا گئے۔ عابد وہاں سے چلا گیا۔ زرگل کچن وغیرہ کے کام سمیٹ کر نماز پڑھنے کی گھر سے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ گھڑی اس وقت 10:15 بجا رہی تھی۔ لڑکی، جاؤ عیسیٰ سے پوچھ کر آؤ، اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ چودھری اسداللہ نیچے آتے اسے دیکھ کر کہنے لگے۔ زرگل کے بڑھتے قدم رکے اور خاموشی سے سر اس بات میں ہلا کے اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے اوپر جاتے اسداللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ اپنے کمرے میں چڑھ دیے۔ زرگل عیسیٰ کے کمرے کی جانب بڑھنے والی تھی جب کسی نے اسے اپنی جانب کھینچ کر عیسیٰ کے کمرے سے تھوڑا فاصلے پر بنے کمرے کی جانب دھکیلا۔
زرگل ایک دم گھبرا سی گئی، کمرے میں تاریکی سی چھائی ہوئی تھی۔ کون کون ہو تم؟ وہ پریشانی سے ڈرتے ہوئے کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی، جب تاریکی میں ڈوبا کمرہ ایک دم روشن ہوا۔ میں آپ بھی چہرے پہ کمی مسکراہٹ سجائے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل کی نظر اس پہ گئی، اسے واقعی حیرانگی ہوئی۔ تم؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جس پہ عابد کے عقل لگا گیا۔ ہاں میں کب سے انتظار کر رہا تھا اس دن کا، آج وہ دن آ ہی گیا، اب تجھے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ عابد اس پہ ہوس بھری نظریں جمائے مسکراتے ہوئے بولتا، اسے خوف زدہ کر گیا۔ زرگل اس کی آنکھوں سے خوف محسوس کرتی دیوار سے لگ گئی۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ زرگل آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھتے گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تو نے نہیں، تیری سوچ نے آج کی رات میری ہے۔ وہ ہنستے اسے کہتے ساتھ زرگل کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ زرگل اپنی سانسیں روک گئی، اس کا وجود کانپ رہا تھا، اسے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سک رہی تھی۔ زرگل کو اس شخص کی آنکھوں سے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ شکریہ۔ یزدان زمان کو اس کے گھر اتار کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ جب زمان نے اسے دیکھا، اللہ خیر، وہ پریشان سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر یزدان کے لب پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زمان جیب میں ہاتھ ڈالے گھر کے اندر چل دیا۔ یزدان نے ایڈمیشن فارم سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کرتا حویلی کا رخ کر گیا۔ وہ زرگل کے چہرے کے تاثرات کو تخیل کرتے ہوئے ہلکا سا مسکرا دیا۔ کتنی خوشی ہوگی خبر سن کر، یزدان یہ سوچتے ہوئے حویلی کی طرف چل دیا۔ دیکھو میرے قریب مت آنا، وہ اسے دیکھتے ہوئے کانپتے ہوئے انگلی اس کی طرف کیے کہنے لگی۔ میں ڈر گیا، عابد ہنستے ہوئے کہتے ساتھ اس کی جانب بڑھنا گلے میں لیا دوپٹہ جھٹکے سے اس کے سینے سے ہٹاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اگر تم نے مجھے چھوا تو اچھا نہیں ہوگا، زرگل ہمت جمع کیے اسے وارن کرنے والے انداز میں کہنے لگی۔ تمہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کے بالکل قریب ہو گیا۔ زرگل آنکھیں بند کر گئی۔ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں۔ زرگل آنکھیں بند کے دل سے خدا کو یاد کرنے لگی۔ عابد اس کی طرف بڑھتا اس پر جھکنے لگا۔ کوئی بچاؤ مجھے، پلیز کوئی میری مدد کرو، زرگل اونچی آواز میں چیختے ہوئے مدد کے لیے پکارنے لگی۔ خاموش۔ عابد غصے سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے سرد لہجے میں کہنے لگا۔ یزدان حویلی میں داخل ہوتے ہی اوپر کی جانب بڑھتا چودھری اسداللہ سے ملنے کا ارادہ کرنے لگا۔ چودھری صاحب کے کمرے کی جانب قدم بڑھتے ہی لگے تھے جب زرگل کی آواز سے قدم رکے۔ ایک دم اس کمرے کی جانب وہ اپنے ساتھ والے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ لوک دیکھ یزدان نے اسے توڑ دیا۔ یزدان دروازے کو توڑ کر کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ اس کی آنکھوں میں ایک دم سرخی سی اتر آئی، رگیں ابھرنے لگی، ماتھے پہ سلوٹیں نمودار ہوئی۔ زرگل یزدان کو دھکا دیکھتی عابد کو دھکا دیتی فوراً اس کی طرف بڑھ گئی۔ یزدان نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور پھر عابد کو دیکھا جو یزدان کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ میں نے نہیں صاحب، اس نے مجھے بلایا تھا۔ عابد یزدان کی آنکھوں میں جو غصہ دیکھ گھبراتے ہوئے رک رک کر الفاظ ادا کرتا جھوٹ بول گیا۔ زرگل یزدان کو دیکھتی نم آنکھوں سے نفی میں سر گئی۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ، میں نے نہ۔ زرگل بھیگی ہوئی آواز میں اسے دیکھتے ہوئے وضاحت دینے لگی۔ جب یزدان نے اس کی ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے اسے خاموش کروا دیا، یزدان آگے بڑھ کر زمین پر پڑا، زرگل کا دوپٹہ اٹھا کر واپس زرگل کی جانب بڑھا اور اس کی شانوں پہ ڈالتا وہ زرگل کو اپنے پیچھے چھپا گیا۔ تیری اتنی ہمت، تو چودھری یزدان کی عزت پہ ہاتھ ڈالے؟ یزدان نے اپنے چہرے پہ بلا سختی لیے اس کی طرف بڑھ کر گڑایا۔ عابد کا پورا وجود کانپ سا گیا۔ یزدان نے اس کے منہ پہ لگاتار 7-8 مکے مارتے اس کا منہ خون خون کر گیا۔ اس وقت یزدان ایک وحشی انسان لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بےحد غصہ تھا۔ پیچھے کھڑی زرگل یزدان کے سلوک سے بےحد خوف زدہ ہو گئی۔ صاحب مجھے معاف کر دیں، عابد ہاتھ جوڑے کانپتے سے خوف سے کہنے لگا، اسے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ کوئی چودھری یزدان کی عزت پہ نظر بھی ڈالے تو اس کی جان لے لوں گا، تو نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے؟ یزدان اس کا گریبان پکڑے چہرے پہ چٹانوں جیسی سختی سے جائے چلائے۔ زرگل اس کے غصے سے سہم کر رہ گئی۔ عابد خاموش سے خوف زدہ کھڑا تھا۔ اسداللہ شور کی آواز سن کر خوشی سے ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھے اور حصہ بھی اٹھ گیا کیونکہ یزدان بہت تیزی آواز میں چیخا تھا۔ سب ملازم نیچے ٹی وی لاؤنج میں پریشان سے اکٹھے ہو گئے۔ یزدان چودھری اسداللہ اور عیسیٰ کو نظر انداز کرتا زرگل کا ہاتھ تھامے بھاری بھاری قدم اٹھائے نیچے کی جانب بڑھا اور سب کے بیچ اس ملازم کو زمین پر پٹکا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ یزدان؟ وہ ہمارا خاص ملازم ہے۔ اسداللہ یزدان کو پریشان سے دیکھتے ہوئے غصے سے کہنے لگے۔ یزدان نے سرد آنکھیں اس کی جانب کی انہیں دیکھا۔ زرگل کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے میری بیوی کے ساتھ؟ یزدان لفظوں پہ زور ڈالے چلا کر اسداللہ کو جواب دینے لگا۔ بھول رہے ہیں آپ، وہ بیوی نہیں ہے، ونی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم سب کی نظر میں۔ وہ غصے سے لال چہرہ لیے ایک دم یزدان پر بھڑک گئے۔ یزدان نے انہیں دیکھا۔
آپ جو بھی کہیں ابا، مگر اس نے چودھری یزدان کی عزت پہ غلط نگاہ ڈالی ہے، اور جو چودھری یزدان کی بیوی کو اس نگاہ سے دیکھے گا میں اس کی سانس بھی روک دوں گا۔ یزدان ملازم میں سرد قہر برستی نگاہیں گاڑے اسے وارن کرنے والے انداز میں بولا، وہ تمہاری عزت نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے تمہاری۔ اسد اللہ انتہائی اونچی آواز میں چیختے ہوئے یزدان سے کہنے لگے۔ یزدان نے سرد آنکھیں لی ان کی جانب دیکھا۔ میں بول رہا ہوں وہ میری بیوی ہے تو وہ میری بیوی ہی ہے۔ یزدان پہلی بار اپنی باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اونچی لہجے میں سے کہنے لگا۔ پیچھے کھڑی زرگل حیرانی سے یزدان کو دیکھنے لگی۔ وہ بیوی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے آپ کی، اسد اللہ سرد لہجے سے بولے، جس پر یزدان نے غصے سے گردن پر ہاتھ پھیرا۔ ہر ایک شخص وہاں موجود کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ میں نے کہہ دیا نا، چودھری یزدان کی بیوی ہے، وہ میری بیوی ہے۔ یزدان انگلی اٹھا کر انہیں سختی سے بتاتے ساتھ غصے سے عابد کو دیکھنے لگا۔ ابھی کہ اب اس کو فارغ کرے ورنہ میں 2 سیکنڈ میں اس کی جان لے لوں گا۔ یزدان عابد پر نظریں گاڑی اسد اللہ سے کہنے لگا۔ اسد اللہ گھبرا سے گئے، وہ جانتے تھے وہ شخص جو بولتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ نہیں، ہم فارغ کر رہے ہیں اسے، اسد اللہ فوراً سے کہتے ساتھ عابد کو اشارہ کرنے لگے، جس پر فوراً وہاں سے چلا گیا۔ آج کے بعد کسی نے بھی چودھری یزدان کی بیوی زرگل پر اپنی گندی نظر بھی ڈالی تو اس کی آنکھیں نکالوں گا۔ وہ ملازموں پر نظر جمائے سختی سے انگلی دکھا کر وارن کرنے والے انداز میں بولتا۔ زرگل کا ہاتھ ہمیں کمرے کا رخ کر گیا۔ زرگل یکٹک اس پر نظر جمائے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب ملازم ڈرتے ہوئے خاموشی سے واپس چلے گئے۔ اسد اللہ بھی غصے سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ عیسیٰ پریشان سا کھڑا تھا۔ وہ صبح یزدان سے بارے میں بات کرنے کا سوچتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسد اللہ کمرے میں آتے غصے سے ٹہلنے لگے۔ میرا بیٹا بالکل ہی اندھا ہو گیا ہے، اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، آنکھوں کے سامنے سے پٹی بندھی ہو۔ وہ غصے سے ٹہلتے ہوئے خود میں بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی۔ انہیں رہتے رہتے یزدان پہ غصہ آ رہا تھا، جو کل کی لڑکی کے اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یزدان زرگل کو کمرے میں لایا۔ وہ ساکت سی کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ یزدان نے اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ تم ٹھیک ہو؟ یزدان اس کے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگا۔ زرگل اس طرف ایسے دیکھ رہی تھی۔ زرگل تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے چہرے پہ نظر جمائے پوچھنے لگا۔ زرگل ہوش میں آئی اور اس بات میں سر لا گئی۔ کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تم آرام کرو۔ یزدان سے نرمی سے کہتے ساتھ اٹھنے لگا۔ جب زرگل نے اس کا ہاتھ تھاما، یزدان کے بڑھتے قدم روکے اس نے مڑ کر سے دیکھا۔ جس طرح آج آپ نے میرا ساتھ دیا اس کے لیے آپ کا شکریہ، مجھے بچایا، شکریہ مجھ پر یقین کرنے کے لیے، شکریہ۔ زرگل سے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کھڑی ہوتی نم آنکھوں سے بولی۔ اب تو میں غصہ بھی نہیں ہوا تم پر، تو پھر اب کیوں رو رہی ہو؟ یزدان اس کی آنکھوں میں آتی نمی کو دیکھتے ہوئے پریشان سا بولا۔ زرگل نے اپنے آنسو صاف کیے۔ نہیں، اگر وہ میرے ساتھ کچھ کر لیتا۔ زرگل نظریں جھکائے معصومیت اور ڈرے ہوئے لہجے میں سے بولی۔ جب تک چودھری یزدان ساتھ ہے تمہارے، کوئی ہلکی سی خروش بھی نہیں دے سکتا تمہیں۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اعتماد سے بولا۔ زرگل کو خود کو دیکھنے پر مجبور کر گیا، جس پر زرگل ہلکا سا مسکرا دی۔ آپ کو بھوک لگی ہے کیا؟ میں کھانا لگاؤں؟ زرگل سے دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگی۔ نہیں، مجھے صرف آرام کرنا ہے، اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ زرگل اس بات میں سر لا گئی۔ یزدان باتھ روم کا رخ کر گیا۔ زرگل صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد یزدان کپڑے تبدیل کیے باتھ روم سے باہر کی طرف بڑھا تو زرگل وضو کرنے کی غرض سے باتھ روم کا رخ کر گئی۔ یزدان بیڈ پہ آ کر لیٹ گیا۔ 5 منٹ بعد زرگل باتھ روم سے باہر نکلی۔ سر پہ حجاب کی طرح دوپٹہ لیے وہ جائے نماز بچھاتی نیت باندھ گئی۔ یزدان کی نظر اسی پر جمی ہوئی تھی۔ جتنی دیر وہ نماز پڑھتی رہی، یزدان کی نظر اسی پہ مرکوز رہی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے وہ دعا مانگ چہرے پہ ہاتھ پھیر کر ایک نظر یزدان پر ڈال کر وہ جائے نماز لپیٹی جگہ پہ رکھ کر صوفے پہ چلی گئی۔ صبح زرگل نماز وغیرہ پڑھ کر شاور وغیرہ لے کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بالوں کی چٹیاں بنا رہی تھی جب یزدان کی آنکھ کھلی۔ نظر اس پر گئی بیبی پنک کلر کے ڈریس میں، جس پر سفید رنگ کی کڑھائی ہوئی تھی، ساتھ میں ہم رنگ سفید دوپٹہ لیے بےحد خوبصورت لگ رہی تھی۔ یزدان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زرگل چٹیاں کر کے مڑی تو اسے جاگتا پا کر تھوڑا گھبرائی۔ یزدان اسے دیکھ بیڈ سے اٹھ کر چپل پہنتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ پتہ نہیں مجھے یوں گھور گھور کر کیوں دیکھتے رہتے ہیں، زرگل اس کے جاتے ہی منہ بناتی بڑبڑاتے ہوئے بولی۔ زرگل 5 منٹ سے اوپر ہو گئے تھے وہ یزدان کا انتظار کر رہی تھی۔ تب یزدان باتھ روم سے باہر نکلا۔ نظر زرگل پر گئی جو اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کچھ کہنا ہے؟ یزدان اسے کھڑا دیکھ پریشان سا پوچھنے لگا۔ زرگل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بولو۔ یزدان اس کی جانب بڑھتے ہوئے اسے کہنے لگا۔ زرگل گھبراتے ہوئے اپنی انگلیوں سے کھیر رہی تھی۔ وہ میں نے آپ سے کہا تھا نا مجھے طلاق دے دے۔ زرگل نظر جھکائے گھبراتے ہوئے آہستہ آواز میں اسے بولی۔ یزدان کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے اور اس نے بامشکل سر کو خم دیا۔ لیکن اب مت دیجیے گا،
زرگل گہرا سانس لیتی فوراً سے اسے بولی جب یزدان نے اس کے چہرے پر نظریں جمائی۔ کیا؟ یزدان اس کی طرف ایک قدم بڑھا کر آئی برو جھکا کر پوچھنے لگا۔ زرگل اس کی جانب سے ایک قدم بڑھتا دیکھ خود ایک قدم پیچھے ہو گئی۔ جی گھبراتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے اسے بولی، جس پر یزدان کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ اس کی جانب بڑھنے لگا۔ زرگل گھبرا کر پیچھے کو کھسکتی ڈریسنگ سے جا لگی۔ کیوں؟ میرے ساتھ رہنا اچھا لگنے لگا ہے کیا؟ یزدان ڈریسنگ پر ہاتھ رکھے اس کے چہرے کے قریب چہرہ لائے شوخیہ لہجے میں پوچھنے لگا۔ زرگل آنکھیں بند کر گئی۔ اماں کہہ رہی تھی کہ طلاق والی لڑکیوں کو لوگ بہت سناتے ہیں، میری بہتری اسی میں ہے کہ آپ کے ساتھ رہوں۔ زرگل آنکھیں بند کیے کانپتے ہوئے لبوں سے رک رک کر اسے جواب دینے لگی۔ یزدان کی نظر اس کی چاندنی کی نت پر جم سی گئی۔ تمہیں معلوم ہے؟ یزدان اس کی نت پہ نظریں گاڑے غمگین لہجے میں کہنے لگا۔ کیا؟ وہ کپ کپاتی آواز میں اس سے پوچھنے لگی۔ اس کے گھبرانے پر یزدان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ تمہارے چہرے پہ یہ نت کتنی جچتی ہے؟ وہ اس کے چہرے پہ گہری نظریں جما اس سے بولا، جس پر زرگل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کے گال لال ہو رہے تھے، ہارٹ بیٹ الگ ہی سپیڈ سے چلی تھی۔ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ معصومیت سے کنفیوز سی ہوتی اسے کہتی۔ یزدان کو سیدھا اپنے دل میں دردی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے یزدان کچھ بولتا دروازے پہ دستک ہوئی۔ یزدان کے چہرے پہ فوراً سرتا سا سٹ گئی اور زرگل سے دور ہو گیا۔ زرگل فوراً سے پہلے دروازے کی جانب بڑھتی سادہ بھی کے بلند پہ باہر چلی گئی۔ کہاں تھی تم؟ ہاں معلوم ہے نا یہ وقت ناشتے کا ہے۔ چودھری اسداللہ زرگل کو آتا دیکھ فوراً غصے سے کہنے لگے، جس پر زرگل نے انہیں دیکھا۔ عیسیٰ جو ابھی نیچے آیا تھا خاموشی سے اسداللہ کو دیکھنے لگا۔ مجھے یزدان نے کہا تھا کہ میں صرف ان کے کام کروں۔ زرگل بغیر ڈرے نظر جھکائے انہیں جواب دیتی مزید غصہ دلا گئی۔ یزدان نہیں، یزدان صاحب، اسداللہ غصے سے زرگل کو بولے۔ زرگل نے ایک نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ بھول رہی ہیں شاید، کل مجھے انہوں نے سب کے سامنے بیوی مانا ہے۔ وہ اسداللہ کو دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں یاد دلاتے ہوئے بولی۔ اسداللہ سر نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ میں تمہاری زبان، اسداللہ غصے سے زرگل سے بولنے لگے۔ جب یزدان کو آتا دیکھ اسداللہ فوراً خاموش ہو گئے۔ یہ مجھے یزدان بلائے گی اور آپ اپنا ناشتہ ملازمہ سے کہہ کر بنوائیں۔ زرگل تم میرا ناشتہ بنا دو۔ یزدان اسداللہ کا جواب دیتے ساتھ زرگل کو دیکھ کر نرمی سے کہنے لگا۔ زرگل خاموشی سے چلی گئی۔ مجھے نہیں کرنا کوئی ناشتہ، اسداللہ چیخ کر کہتے ساتھ حویلی سے چلے گئے۔ عیسیٰ ڈائننگ پر آیا۔ کیسے ہو یزدان؟ وہ اسے دیکھتے مسکرا کر کہنے لگا۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ ٹھیک، رات کو مل نہیں سکا تھا، سب تمہارے سامنے تھا، یزدان اس کے گلے لگ کر کہتے ساتھ کرسی سنبھال گیا۔ تبھی زرگل ناشتہ لے کر آئی اور میز پر رکھ دیا۔ عیسیٰ کی نظر اس پر گئی۔ السلام علیکم بھابھی، میں عیسیٰ، وہ مسکراتے سے دیکھ کر کہنے لگا۔ زرگل جواباً مسکرا دی۔ کیا مجھے ناشتہ نہیں ملے گا بھابھی؟ وہ مذاق کے انداز میں زرگل کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر زرگل کو شرمندگی ہوئی۔ میں ابھی لاتی ہوں آپ کے لیے، زرگل فوراً سے کہتے ساتھ وہاں سے جانے لگی۔ جب یزدان نے زرگل کا ہاتھ تھام لیا۔ زرگل کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس کے ہاتھ کا ناشتہ کھانے کی عادت ہے، اس لیے تمہیں ملازمہ بنا دے گی۔ یزدان لہجے میں سرٹ پن لیے عیسیٰ کو گھور کر دیکھتے ہوئے بولا۔ زرگل سے دیکھنے لگی۔ نہیں میری طبیعت ٹھیک ہے، میں بنا دیتی ہوں، زرگل فوراً سے یزدان کو دیکھتے ہوئے بولی، جس پر یزدان نے سر نگاہوں سے زرگل کو گھورا۔ میں کہہ رہا ہوں ملازمہ بنا دے گی، بیٹھو خاموشی سے ناشتہ کرو۔ یزدان لفظوں پہ زور دیے گھور کر زرگل کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ گھبرا کر بیٹھ گئی۔ سادہ بھی عیسیٰ کے لیے ناشتہ لائیں، یزدان اونچی آواز میں سادہ بھی سے کہتے ساتھ زرگل کی پلیٹ میں پراٹھا رکھنے لگا۔ عیسیٰ اور زرگل خاموش سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ویسے بھابھی آپ چاچو کی باتوں کو مائنڈ مت کیجیے گا، وہ غصے کے بورے ہیں تھوڑے، عیسیٰ زرگل کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا۔ زرگل بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ تم بے فکر ہو عیسیٰ، میں اسے مائنڈ نہیں کرنے دیتا۔ یزدان زرگل کے ہاتھ میں مزید مضبوط گرفت حائل کی کہنے لگا۔ زرگل سے بس دیکھ رہی تھی۔ عیسیٰ خاموش ہو گیا۔ زرگل کچن سے باہر آ رہی تھی جب زرگل کی نظر حویلی میں داخل ہوتے شخص پر گئی۔ یہ وہی تو جو یزدان اور اس کے نکاح میں شامل تھا۔ السلام علیکم، زمان زرگل کی نظریں خود پر پا کر فوراً سے کہنے لگا۔ زرگل نے اسے جواب دیا۔ میں یزدان کا دوست ہوں زمان۔ یزدان کہاں ہے؟
زمان زرگل کو سنجیدگی سے بتانے لگا، جس پر زرگل کو یاد آیا جی وہ باہر ہے۔ زرگل سے بتاتے ساتھ خود کمرے کی طرف بڑھ گئی اور زمان خاموشی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ زمان باہر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ تھوڑا پریشان سا ہوا۔ چودھری صاحب آپ کر دیں آج اس کا نکاح، بوجھ ہے یہ میرے لیے۔ وہ اچھی خاصی عمر کا مرد اسداللہ سے مخاطب ہوئے کہنے لگا۔ یزدان پریشان سا کھڑا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ 50 سال کا ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہے آپ کی پوتی سے۔ یزدان سرد لہجے میں فوراً سے اس آدمی سے بولا۔ اسداللہ نے یزدان کو دیکھا۔ تم خاموش رہو، اس کی شادی اسی سے ہوگی۔ اسداللہ روبدار آواز میں یزدان کو دیکھ کر کہنے لگے۔ وہ 20 سال لڑکی ہے۔ بے بسی نظریں اٹھا کر چودھری اسداللہ کو دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں کرنا یہ نکاح، مجھے بخش دیں، مار دیں، یہ نکاح مت کریں۔ وہ روتے ہوئے بے بسی سے گڑ گڑا کر بھیک مانگتے ہوئے بولی۔ زمان کی نظریں اس پر ٹھہر سی گئی۔ وہ 1 سال پیچھے چلا گیا۔ ماضی رات 11 بجے کے وقت وہ ڈر سے واپس گھر کے لیے بڑھ رہا تھا جب کوئی لڑکی تیزی سے بھاگتی ہوئی بگڑی سی حالت میں اس طرف بڑھ رہی تھی۔ زمان کی نظر اس پر گئی تو پریشان سا ہوا۔ میری مدد۔ وہ پھولے ہوئے سانس سے زمان کو دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ بے ہوش ہوئی زمین پر ڈھہ گئی۔ زمان اسے دیکھتے رہ گیا۔ زمان اس کی طرف بڑھا اور اسے ہلایا مگر وہ ساکت سی لیٹی رہی، اپنے پر ڈالی شال اتار کر اس کے وجود کو اچھے سے ڈھانپتا باہوں میں بھرے ہوئے سے پتے پہ لٹا گیا۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر کوئی بھی انسان اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ زمان کی نظر اس کے چہرے پہ گئی۔ تیکھے نقوش کی وہ حسین لڑکی زمان کو بہت پیاری لگی۔ اس میں سے آتی خوشبو زمان کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ زمان کے دل نے ایک بیٹ مس کی اور زندگی میں پہلی دفعہ کسی لڑکی کو دیکھ کر اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ پوری رات اس کے پاس یوں ہی بیٹھا رہا۔ فجر کے وقت جا کر زمان کی آنکھ لگ گئی اور جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ لڑکی وہاں سے غائب تھی۔ زمان نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا مگر وہ اسے نہیں ملی۔ زمان خاموش سے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ حال اس دن سے آج تک زمان شاہ اس لڑکی کی تلاش میں تھا اور آج وہ لڑکی اسے اس طرح ملے گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مجھ پر رحم کھائیں چودھری صاحب، وہ لڑکی ہاتھ جوڑے گڑ گڑاتے اس بے رحم انسان سے التجا کر رہی تھی۔ کون کرے گا تجھ سے اور نکاح؟ شکر کر وہ کر رہا ہے۔ چل میں پورے گاؤں کو اکٹھا کرتا ہوں، ایک بھی شخص نے تجھ سے نکاح کے لیے ہاں کر دی تو تیرا اس سے نکاح کروا دوں گا۔ چودھری اسداللہ اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہنے لگے۔ جب سامنے بیٹھی لڑکی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر اپنی بےعزتی کروانی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، تجھ جیسی بے غیرت لڑکی سے کون کرے گا نکاح جو ایک پوری رات گھر سے باہر رہی تھی۔ اسداللہ سے بولتے تکلیف پہنچا گئے۔ سامنے بیٹھی وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ آپ کو گاؤں والوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے چودھری صاحب، میں کروں گا نکاح۔ زمان اونچی آواز میں بولتا چودھری اسداللہ یزدان اور اس لڑکی کو خود کو دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ تم ہوش میں ہو؟ چودھری اسداللہ زمان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ زمان اس لڑکی پر نظر جمائے قدم بڑھا کر اس کی طرف آیا۔ میں پورے ہوش و حواس میں ہوں، آج ہی میں اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ زمان اس پر نظر جمائے لفظوں پہ زور دیتے بولا۔ یزدان کے لبوں پہ ہلکی سی مسکان آئی اور چودھری اسداللہ خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پھر آج رات ہی تم دونوں کا نکاح ہوگا، چودھری اسداللہ زمان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ زمان کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی پریشان سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی سچائی جاننے کے بعد بھی اسے اپنا بنانے کے لیے مان چکا تھا۔ زرگل کمرے میں بیٹھی تھی، تبھی یزدان داخل ہوا۔ زرگل اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی، کتنے غصے سے پکڑا تھا، اتنا درد ہو رہا ہے۔ زرگل اپنے سرخ ہاتھ کو دیکھتی معصومیت سے کہنے لگی۔ یزدان اس کی کہی بات سن چکا تھا، وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ زرگل نے اس کی جانب دیکھا اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی یزدان اسے دیکھنے لگا۔ بیٹھو۔ یزدان اس کا ہاتھ تھامے نرمی سے کہتے ساتھ بیڈ پہ اپنے پہلو میں بٹھا گیا۔ درد زیادہ ہو رہا ہے؟ یزدان اس کا ہاتھ تھامے اس پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا۔ جب زرگل نے اسے دیکھا تھوڑا سا، وہ اسے دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہنے لگی۔ یزدان نے بھی نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میری بات ایک دفعہ میں مان لیا کرو تو ایسا نہیں ہوگا، وہ اس کے چہرے پر نظر جمائے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا۔ زرگل بس سر اس بات میں ہلا گئی۔ یزدان نے شاپر بیگ اس کے سامنے کیا۔ یہ کیا ہے؟ زرگل پریشان سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آج زمان کا نکاح ہے اور اس حویلی میں ہی ہوگا، تمہارے پاس ڈریس نہیں ہوگا اس لیے لایا۔ یزدان اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔
زرگل ناسمجھ سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کے دوست کا نکاح اتنا اچانک؟ وہ پریشان سی نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھنے لگی۔ یزدان اس کے قریب ہوا۔ ہمارا بھی تو اچانک ہی ہوا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا۔ زرگل پل کے جھکا گئی۔ میرے پاس تمہارے لیے کچھ اور بھی ہے، اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا۔ وہ سوال نظر سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے اب؟ زرگل پریشان سی کہتی۔ ساتھ وہ انویلپ اس کے ہاتھ سے لیتی بولی، کھولو۔ اسے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل نے اسے کھولا اور اس پیج کو پڑھنے لگی۔ سچ میں؟ زرگل بے یقین سی کیفیت میں کاغذ پر نظر جمائے بولی اور یزدان کو دیکھا اس بات میں سڑ گیا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں۔ زرگل خوشی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ یزدان نے سینے پہ بازو تھامے۔ تمہیں شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، جو سب میں نے کیا تمہارے ساتھ اس کی معافی مانگ رہا ہوں، یزدان اسے نرمی سے کہنے لگا۔ زرگل کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ مگر یہ تو لاہور ہے، تو میں کیسے پڑھوں گی؟ زرگل اسے دیکھتے ہوئے معصومیت سے سوال کرنے لگی۔ یزدان نے اس کے ہاتھ سے کاغذ لیا۔ تیاری ہم یہاں کریں گے، جب پیپرز کا وقت آئے گا تو ہم جا کر دے آئیں گے، یزدان اسے دیکھ کر بتانے لگا۔ زرگل کی پریشانی کم ہوئی۔ لیکن مجھے کون پڑھائے گا؟ وہ اسے ایک اور سوال کرنے لگی، جس پر یزدان کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں ہوں گا تمہارا ٹیچر، وہ چہرے پہ سنجیدہ تاثرات سجائے بولا، جس پر زرگل ہلکا سا مسکرا دی۔ اب تم تیاری کرنا شروع کرو، گھنٹے بعد نکاح ہے، اسے کہتے ساتھ کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ زرگل سے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ زمان واپس گھر آیا اور آتے ساتھ اس نے جائے نماز بچھا کر شکرانے کے نفل ادا کیے۔ وہ خدا کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہر امید ختم کر چکا تھا، لیکن آج 1 سال بعد خدا نے اس لڑکی کو اس کے سامنے ایسا لا کر کھڑا کر کے کوئی معجزہ کر دیا تھا۔ وہ واقعی حیران تھا اور اپنے رب کا بے حد شکر گزار تھا۔ جس لڑکی کا اسے نام تک نہیں معلوم تھا، وہ 1 سال پہلے سے اپنا دل دے چکا تھا، اور آج وہ حالت کبھی کسی اور لڑکی کو دیکھ نہیں ہوئی تھی۔ یہ شام آج پہننا تم نے؟ زرکشا کا دادا بیڈ پہ بیٹھے سوٹ پھینکتے ہوئے اسے کہنے لگا۔ وہ خاموش سے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ کون ہے وہ شخص؟ زرکشا جب سے حویلی سے واپس لوٹی تھی، اس کے ذہن میں وہ سوال گردش کر رہے تھے۔ ایک عجیب پریشانی کا شکار وہ ہو چکی تھی۔ درمیانے قد کی، سیاہ رنگ کے خوبصورت بال، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، پتلی سی ناک، سفید رنگ۔ وہ دیکھنے میں پیار تھی، مگر اس میں کشش بہت زیادہ تھی۔ حویلی میں کوئی ڈیکوریشن اور نہ ہی کسی قسم کا انتظام ہوا تھا۔ زمان نے چودھری اسداللہ سے صاف بول دیا تھا، نکاح کی تقریب بہت سادہ سی چند لوگوں میں ہی کر دی جائے۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، اوپر سیاہ ویسٹ کوٹ پہنے، بالوں کو نفاست سے سجائے، تیکھے نکوش کا، ہلکی ہلکی بیئرڈ، صاف رنگت۔ وہ خوبصورت نوجوان اپنے نکاح کے لیے تیار تھا۔ اس کی خوشی کا اندازہ اس کی آنکھوں میں چمک سے لگایا جا سکتا تھا۔ دوسری طرف وہ سفید رنگ کے لہنگے میں ملبوس، جس پر گولڈن رنگ کا نفیس سا کام ہوا تھا، بالوں کو جوڑے میں قید کیے، سر پہ سفید رنگ کا کامدار دوپٹہ لیے، لائٹ سے میک اپ میں مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ شیشے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی میں اس وقت بہت حسین لگ رہی تھی، مگر وہ بالکل خوش نہیں لگ رہی تھی۔ جو اس کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد صرف باتیں اور تانے تو سنتی آئی تھی، اور اسے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ شخص اسے کیوں اپنانا چاہتا ہے۔ یزدان سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، بڑی ہوئی بیئرڈ میں، بالوں کو نفاست سجائے، بہت ہی زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر داخل ہوا تو نظر ڈریسنگ ٹیبل پر کھڑی زرگل پر گئی، جو گھبرائی ہوئی خود کا عکس شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ گولڈن رنگ کے فراک میں ملبوس، جس پر نفیس سا کام ہوا تھا، بالوں کا جوڑا بنائے، کانوں میں جھمکے پہنے، اور اس کی چاندی کی نتھلی جو یزدان کی کمزور تھی۔ لائٹ سے میک اپ میں وہ اس وقت کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ یزدان اس کے پیچھے اگر کھڑا ہو کر کھانستے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلوانے لگا، جس پر اس نے شیشے سے نظر اس پر ڈالی۔ ایک پل کے لیے نظر ٹھہر سی گئی۔ وہ سیاہ میں بہت جچ رہا تھا، جسے سیاہ رنگ اسی کے لیے بنا ہو، مگر اگلے ہی پل وہ نظر جھکا گئی۔ آپ کون؟ یزدان اسے غور سے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگا۔ زرگل پریشان سی مڑ کر اس کی طرف منہ کرتی دیکھنے لگی۔ میں زرگل ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے چہرے پہ معصومیت سجائے بتانے لگی۔ واقعی میں؟
یزدان جان کر حیران کن تاثرات سے جیسے مزید کنفیوز کر گیا۔ ہے نا، پاگل لگ رہی ہوں نا، میک اپ بھی زیادہ ہو گیا ہے، اور یہ ڈریس تو ایسا لگ رہا ہے جیسے مینا نکاح ہو۔ نہیں نہیں، میں اس طرح باہر۔ زرگل سے دیکھتے بغیر خود پہ نظر ڈالے ایک ہی اسپیڈ پر شروع ہو گئی۔ جب یزدان نے اس کی ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر اسے خاموش کیا، زرگل نے اپنی لائٹ براؤن آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ یزدان نے اس کا چہرہ شیشے کی جانب کیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تم بہت حسین لگ رہی ہو، یہ ڈریس ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہارے لیے ہی بنا ہے، اور تم سادہ رہتی ہو، سادگی میں بھی بہت حسین لگتی ہو، مگر تیار ہو کر تو تم کسی کو بھی پاگل کر سکتی ہو۔ یزدان اس کے کان کے قریب لب لائے گمبھیر لہجے میں اسے شیشے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ زرگل آنکھیں بند کر گئی، اس کی قربت میں وہ ہمیشہ گھبرا سی جاتی تھی۔ اب چلیں باہر، نکاح شروع ہونے والا ہے، یزدان اسی طرح کھڑے سے کہنے لگا۔ زرگل نے آنکھیں کھول بس سر کو خم دیا۔ او ہو جوتی! زرگل اس کے پیچھے پارک کی طرف بڑھنے لگی، جب پیروں پہ نظر پڑتے ہی فوراً بولتی رکی۔ یزدان بھی رکا اور اسے دیکھا۔ زرگل بھاری فروک کے ساتھ بامشکل نیچے جھک رہی تھی جب یزدان زمین پر بیٹھ کر جوتی نکالنے لگا۔ ارے نہیں نہیں، کر لوں گی میں، زرگل سے جوتی نکالتے دیکھ فوراً سے منع کرتے ہوئے بولی۔ تم بیٹھو خاموشی سے۔ یزدان اسے بیڈ پہ بٹھا کر اس کے پاؤں پہ جوتی پہنانے لگا۔ زرگل سے ساکت بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ کتنا فرق تھا نا پہلی ملاقات والے چودھری یزدان اور اب والے چودھری یزدان میں۔ یزدان نے جوتی پہنانے کے بعد نظر اٹھا کر اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور پھر دونوں باہر کی طرف بڑھ دیے۔ زمان آ چکا تھا اور زرکشاں اپنی دادا کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ زرگل اور یزدان باہر آئے تو چودھری اسداللہ کی نظر زرگل پر گئی۔ اسے دیکھ واقعی حیران ہوئے، ایک غصے بھری نگاہ پہ ڈال کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ یزدان زرگل کو وہاں چھوڑتا زمان کے پاس گیا کیونکہ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ عیسیٰ کی نظر زرگل پر گئی تو وہیں ٹھہر سی گئی۔ بیوٹیفل! عیسیٰ سے دیکھتے مسکرا کر کہنے لگا، مگر وہ تو کنفیوز سی کرنے سے جھکا تھی۔ زرکشاں خالد، آپ کا نکاح زمان احمد شاہ سے حق مہر 3 تولے سونا کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے زرکشاں سے پوچھا جو گھونگھٹ کیے گھبرائی سہمی بیٹھی تھی۔ قبول ہے، بھیگی ہوئی آواز میں کانپتے لبوں سے وہ جواب دینے لگی۔ 2 دفعہ مولوی صاحب نے پھر پوچھا۔ زرکشاں نے حامی بھری۔ زمان کے لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مولوی صاحب اب زمان کے پاس آئے۔ زمان احمد شاہ، آپ کا نکاح زرکشاں خالد سے حق مہر 3 تولے سونا کیا، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے زمان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زمان نے ایک نظر گھونگھٹ میں بیٹھی زرکشاں پر ڈالی۔ قبول ہے، وہ مسکراتے ہوئے جواب دے گئے۔ یزدان کے چہرے پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مولوی صاحب اسے بھی مزید 2 بار پوچھا اور اس نے ہاں میں جواب دیا، اور وہ دونوں دوسرے کے نکاح میں تھے۔ زرکشاں کو زمان کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا، اس کا پورا وجود سو کے پتی کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ اسے تھوڑا فاصلے پر بامشکل بیٹھے زمان کی نظر اس پر گئی اور وہ دونوں کے بیچ کا فاصلہ ختم کرتا اس کے بالکل ساتھ بیٹھ گیا۔ زمان کا بازو اب زرکشاں کے بازو کو چھو رہا تھا۔ زرکشاں سانس روک گئی۔ سب لوگ بیٹھے آپس میں کچھ باتیں وغیرہ کر رہے تھے۔ سب نے ان دونوں کو مبارکباد دی اور منہ میٹھا کروایا۔ زمان بیٹا، ذرا دلہن تو دکھاؤ، ایک عورت مسکراتی ہوئی زمان سے نرمی سے کہنے لگی۔ زمان نے نظر سب پہ ڈالی جہاں بہت سے نامحرم موجود تھے۔ آنٹی، میں نے پسند کرنی تھی کر لی، میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو اس روپ میں میرے علاوہ کوئی اور دیکھے۔ وہ سنجیدگی سے سامنے بیٹھی عورت کو جواب دے کر پھر سے ایک نظر زرکشاں پر ڈال گیا۔ اس کے بعد زرکشاں کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ زرگل، آپ تو بہت پیارے لگ رہی ہیں، عیسیٰ نے زرگل کے پاس آتے مسکرا کر کہنے لگا۔ زرگل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اسے وہ صبح کی نسبت تھوڑا مختلف لگا۔ وہ مجبوراً مسکرائی۔ یزدان جو زمان کے صوفے پہ بیٹھا تھا نظریں زرگل پر مرکوز تھی۔ عیسیٰ کو اس کے پاس دیکھ ماتھے پر بل لیے اٹھ کر اس کی طرف گیا۔ مطلب ہمیشہ سادہ سی رہتی ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے رب نے آپ کو بہت فرصت سے بنایا زرگل۔ وہ مسکراتے ہوئے دل سے اس کی تعریف کرنے لگا۔ زرگل بس خاموش کھڑی تھی۔ زرگل بھابھی، یزدان عیسیٰ کے کندھے پہ ہاتھ رکھے انتہائی سرد لہجے میں کہنے لگا۔ عیسیٰ اس کے پاس پہ کھانسنے لگ گیا، خاموشی سے یہاں سے شکل گھوم کر۔ یزدان اس کے کان میں غصے سے کہنے لگا۔ عیسیٰ ایک سیکنڈ لگائے بغیر غائب ہو اور یزدان کی نظر زرگل پر گئی۔ چلو ادھر آؤ۔ یزدان اس کا ہاتھ تھامے اسے آگے لے جانے لگا جب زرگل نفی میں سر لا گئی۔ نہیں، مجھے نہیں، زرگل گھبراتے اسے کہنے لگی۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ میں ہوں ساتھ، یزدان کہتے ساتھ اسے اپنے ساتھ لیے زمان کے پاس آیا۔ مبارک ہو دوست اور بھابھی، یزدان خوشی سے اس کے گلے لگتے ہوئے کہنے لگا۔ زرکشاں خاموش رہی۔ مبارک ہو بھائی، زرگل چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے بولی، جس پر زمان بھی مسکرا دیا۔ شکریہ بھابھی،
उसे मुस्कुरा कर एहतराम से जवाब देने लगा, जिस पर ज़रगुल मुस्कुराई और ज़रकशा को मुबारकबाद दी। उसने ज़रगुल को बहुत ही धीमी सी आवाज़ में शुक्रिया अदा किया। अरे ये तो वही है ना जो वन्नी हुई। एक आदमी ज़रगुल को पहचानते हुए फ़ौरन से कहने लगा। असदुल्ला के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, मगर इज़दान की आंखों ने उसे खामोश करवा दिया। वन्नी नहीं, बीवी है मेरी, समझे? वो इंतहाई सर्द लहजे में गुल के हाथ में गिरफ्त किए हुए बोला। ज़रगुल खामोश खड़ी थी। वो आदमी खामोश हो गया। मेरे ख्याल से अब रुखसती कर देनी चाहिए, चौधरी असदुल्ला ने ज़रकशा के दादा को देखते हुए बोला, जिस पर उस बात में सर ला गए। ज़मान ने ज़रकशा का हाथ थामा। उसने कांपते हुए अपना हाथ दिया, उसके दादा से मिलवाता, जो ज़बरदस्ती हर शख्स को देख उसे मिले और खामोशी से हवेली से चला गया। बाहर आते उसे गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर संभाली और गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। आहिस्ता आहिस्ता सारे मेहमान भी हवेली से चले गए। ज़रकशा के दादा भी चल दिए। चौधरी असदुल्ला आराम को कहते साथ कमरे की जानिब बढ़ गए। ईसा भी अपने कमरे का रुख कर गया। रिजदान कमरे में दाखिल हुआ तो ज़रगुल चेंज कर चुकी थी। सादा से पर्पल कलर के ड्रेस में मलबूस, बालों को चुट्टियों में कैद किए पुरसुकून दिख रही थी। एक कप चाय का मिल जाएगा तुम्हारे हाथ का? रिजदान उसे देखते हुए कहने लगा। ज़रगुल इस बात में सर ला गई और रिजदान चेंज करने के लिए बाथरूम की जानिब बढ़ गया। ज़रगुल किचन में चूल्हे पर चाय का पानी रखने लगी। अरे ज़रगुल बच्ची, आप इस वक्त? वो परेशान से उसे देखते हुए कहने लगी। ज़रगुल ने सादा बी को देखा। जी, वो रिजदान को चाय पीनी थी इसलिए। उसे मुस्कुराते हुए नरमी से बताने लगी। सादा भी मुस्कुराई। जैसे आज वो आपको निकाह की तकरीब में देख रहे थे ना, मुझे तो बहुत खुशी हुई। वो मुस्कुराते हुए उसे बोली। ज़रगुल ने उन्हें देखा। मुझे देख रहे थे? ज़रगुल को वाकई मालूम नहीं था, जिस पर सादा भी इस बात में चला गई। माशाल्लाह। वो फ़ौरन से कहने लगी। ज़रगुल पर बस हल्का सा मुस्कुरा दी। चाय बनती वो कप में डालकर कमरे की जानिब बढ़ गई। ज़मान ने गाड़ी रोकी और ड्राइविंग सीट से निकला और उसकी तरफ बढ़कर दरवाज़ा खोला। ज़रकशा की धड़कन बहुत तेज़ चल रही थी और घूंघट की वजह से वो बामुश्किल उतर रही थी। जब ज़मान ने बगैर इधर उधर देखे उसे गोद में उठा लिया, ज़रकशा की आंखें हैरानगी से बड़ी हो गई। उसका लम्स महसूस करते ही वो जैसे उसके वजूद को करंट सा महसूस हुआ। ज़मान गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके उसे लॉक करता घर के अंदर चल दिया। मैं चल लूँगी, आप नीचे उतारें। ज़रकशा धीमे लहजे में उसे बामुश्किल बोली। उसकी आवाज़ सुनकर ज़मान के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। 1 साल बाद ये आवाज़ दोबारा उसके कानों में टकराई थी। मैं गिरा नहीं दूंगा, वो उसे शौकिया लहजे में मुस्कुराकर कहने लगा, जिस पर ज़रकशा शर्मिंदा सी हुई। कमरे में दाखिल होते ही ज़मान ने उसे बेड पर बिठाया और अपनी वैस को उठाकर उसके पास आया। ज़मान ने अपने हाथों से उसका घूंघट उठाया और नज़र उस पर जम सी गई। ज़मान ने उससे ज़्यादा हसीन दुल्हन ना तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है? ज़मान उसके चेहरे पर गहरी नज़र जमाए गंभीर लहजे में पूछने लगा। ज़रकशा के गाल सुर्ख हो रहे थे, हार्ट बीट अलग स्पीड से चल रही थी। यकीन जानो, मैंने तुमसे हसीन दुल्हन अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। वो उसके चेहरे पर नज़र जमाए उसके दिल से तारीफ़ करने लगा, जिस पर ज़रकशा ने उसे देखा। आपने मुझसे निकाह क्यों किया? ज़रकशा गहरा सांस लेती सुबह से दिमाग में गर्दिश करता सवाल से पूछ ही बैठी। तुम्हें क्या लगता है? उसे देखते हुए संजीदगी से पूछने लगा। ज़रकशा पलकें झुका गई। अगर मुझे कुछ समझ आती तो मैं अभी आपसे ये सवाल नहीं कर रही होती। वो नज़र झुकाए बहुत ही आस्ता आवाज़ में से बोली। ज़मान भी मुश्किल सुन सका। मैं इतनी परेशान हूँ कि कोई इंसान अचानक आता है और कहता है मैं निकाह करना चाहता हूँ। ऐसे कौन करता है, और वो भी मुझ जैसे लड़के के साथ? ज़रकशा उसे देखते हुए चेहरे पर परेशानी लिए उसे देखते हुए कहने लगी। तुम जैसी लड़की? ज़मान आईब्रो झुकाए उसे देखते हुए पूछने लगा। ज़रकशा की आंखों में मायूसी साफ ज़ाहिर थी। चौधरी साहब के अल्फाज तो आपने सुन लिए थे, वो नम आंखों से उसे याद करवाते हुए बोली। जब ज़मान उसके करीब थोड़ा हुआ। कोई कुछ भी बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बस इतना जानता हूँ, आज से 1 साल पहले उस रात तुम्हें देखते ही ज़मान से अपना दिल हार बैठा था। तुम्हारे करीब आते उसकी हार्ट बीट तेज़ सी हो गई थी और आज वही लड़की जिसे मैंने उस दिल में रखा मेरे नसीब में किसी मौज़े की तरह आ गई, शाह ज़मान को मिल गई। ज़मान उस पर नज़रें जुमाए, उसका हाथ थामे उसे मुस्कुराकर बताने लगा। ज़रकशा की आंखें खुद ब खुद उसकी सी आंखों को देखने लगी, जो उसके अल्फाजों की सच्चाई की गवाही दे रहे थे। मैं इस सब के काबिल नहीं हूँ, मुझे तो खुद से भी नफरत है। कोई मुझसे मोहब्बत कैसे? वो लबों पर उदास मुस्कुराहट सजाए उसे बोली। जब ज़मान ने होठों पर उंगली रखी। मैं तुमसे इस कदर मोहब्बत करूँगा ज़री, तुम्हें खुद से मोहब्बत होने लग जाएगी, वादा है मेरा। वो उसे देखते हुए नरमी से एतमाद भरे लहजे में कहने लगा।
زرکشاں ایک پل سے دیکھتی رہ گئی۔ واقعی کیا وہ اس کے صبر کا پھل تھا؟ وہ کچھ بولنے ہی لگی جب زمان نے اس کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ زرکشاں کی سانس رک سی گئی، وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ اس کے لمس کو محسوس کرتی وہ خود کو ڈھیلا چھوڑ گئی اور زمان کی شرٹ پہ ہاتھ رکھ گئی۔ 5 منٹ اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتا وہ اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا جو سرخ چہرہ لیے کانپ رہی تھی۔ زمان کو اپنے جذباتی پن پہ تھوڑی سی شرمندگی سے ہوئی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے۔ زرکشاں اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے کانپتے لبوں سے اسے بولی۔ زمان نے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، زمان فوراً سے اسے کہنے لگا۔ زرکشاں نے اپنا سانس لیا اور چینج کرنے کے لیے لہنگا سنبھالتے اسے نظر چڑھا کر باتھ روم کا رخ کر گئی۔ الحمدللہ، زمان اس کے جانے کے بعد چہرے پہ مسکراہٹ سجائے خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ کچھ دیر میں وہ چینج کر کے گرے رنگ کے ڈریس میں ملبوس باہر آئی۔ جوڑے میں قید بال اب کھلے ہوئے تھے۔ سیاہ بال بہت ہی لمبے اور گھنے تھے جو اس کی پوری پشت کو چھپا رہے تھے۔ اس کی نظر زمان پہ گئی جو بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا اس کی طرف آئی اور اسے دیکھا۔ آ جاؤ، زمان سے اپنے پاس آنے کا اشارہ کرتے مسکرا کر کہنے لگا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھے اس کی جانب بڑھ گئی۔ زمان نے اسے اپنے بالکل قریب کر کے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو سر سینے پہ رکھ دیا اور ایک نظر سے ڈالتی نظر جھکا کے اس کا یوں چور نظر سے دیکھنا زمان کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ یزدان چائے ختم کر چکا تھا۔ زرگل نماز ادا کرنے کے بعد وہ برتن واپس کچن میں رکھتی کمرے میں آئی۔ جب نظر اپنے تکیے پر گئی وہ بغیر کچھ کہے خاموشی سے بیڈ کی طرف بڑھ کر اپنا تکیہ اٹھانے لگی۔ جب یزدان نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا زرگل اسے دیکھنے لگی۔ تم صوفے پر نہیں سوگی؟ یزدان اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگا۔ زرگل پریشان سے اسے دیکھنے لگی۔ صوفے پر نہیں سوں گی تو کہاں سوں پھر؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پریشان سے پوچھنے لگی۔ یزدان نے اسے دیکھا۔ یہاں بیڈ پر۔ وہ اسے مسکرا کر جواب دینے لگا۔ جب زرگل نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ نہیں، میں یہاں نہیں سو رہی۔ وہ گھبراتے ہوئے فوراً سے کہنے لگی، جس پر یزدان نے تھوڑا خفگی سے اسے دیکھا۔ کیوں، مجھ میں کانٹے لگے ہیں کیا؟ اسے دیکھتے ہوئے ناراضگی سے بولا۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں یہ سکون سے نہیں سو سکوں گی، زرگل سے وضاحت دینے والے انداز میں کہنے لگی۔ جب یزدان نے تکیے سے بازو ہٹا لیا۔ مرضی ہے، اسے کہتے سا سیدھا ہو گیا۔ زرگل خاموشی سے صوفے پہ آ کے لیٹ گئی۔ یزدان نے اونچی آواز میں ٹی وی چلا دیا۔ زرگل اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے سونے ہے، فجر کے وقت اٹھنا بھی ہے۔ زرگل اسے دیکھتے ہوئے منہ بنا کر کہنے لگی۔ یزدان اس کی سنی انسنی کرتا نظریں اسکرین پر جمائے ہوئے تھا۔ یزدان، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھوڑا اونچی آواز میں بولی۔ مجھے نہیں آ رہی ہے نیند۔ یزدان اسے غصے سے جواب دیتا وہ اسکرین کو دیکھنے لگا۔ زرگل خاموشی سے واپس لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ یزدان نے آواز مزید تیز کر دی۔ زرگل نے غصے سے اسے دیکھا اور نظریں ادھر ادھر گھمائی۔ مین سوئچ دیکھ، وہ اٹھ ہوئی۔ زرگل، بند مت کرنا۔ یزدان اس کا ارادہ دیکھتا فوراً سے اسے کہنے لگا۔ زرگل اس کی سنی انسنی کرتی سوئچ نکال گئی۔ یزدان اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ منع کیا تھا نا میں نے۔ یزدان اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر اسے بولا۔ زرگل گھبرائی۔ یزدان کی نظر اس کی چاندنی کی نت پر گئی۔ غصہ ایک دم غائب ہو گیا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر زرگل نظریں جھکا گئی۔ جب اچانک تیز بارش شروع ہو گئی اور بجلی کڑکنے کی آواز پہ زرگل فوراً گھبرا کر یزدان کے سینے سے لگ گئی۔ زرگل اسی طرح یزدان کے سینے سے لگی ہوئی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ زرگل کے چہرے پہ مزید خوفزدہ تاثرات سج گئے۔ یزدان اس پر ایک نظر ڈال شرارت کرنے کا سوچتا اسے الگ ہوا۔ خیر، دیر ہو گئی ہے کافی، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ زرگل کو دیکھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ سجائے سنجیدگی سے کہتے ساتھ بیڈ کی جانب بڑھنے لگا۔ ابھی تو نہیں آ رہی تھی نیند۔ اسے دیکھتے ہوئے منہ بنا کر یاد دلانے لگی۔ یزدان جاتے جاتے مڑا۔ اب آ رہی ہے، مجھے بہت آ رہی ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ زرگل معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم بھی سو جاؤ، اگر کوئی کیڑا آ جائے تو مجھے جگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت تھکا ہوا ہوں اور لائٹ پتہ نہیں کب آئے گی، جن بھوت بھی آ ہی سکتا ہے۔ اسے جان کر مزید خوفزدہ کرنے کے لیے بولتا بیڈ پہ آ گیا۔ زرگل سے منہ بسور دیکھ رہی تھی۔ آپ اچھا نہیں سو سکتے کیا؟ وہ منہ بنائے بھاری آواز میں سے بولی۔ شاید وہ رونے والی ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں بیڈ پہ سونے کا بولا، تم خود نہیں سوئی، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ اپنے کندھے اچکائے ہوئے بولا۔ لیٹ گیا۔ زرگل اسے دیکھ خاموشی سے صوفے پہ آ کے لیٹ گئی۔
بہت ضدی ہے۔ یزدان اسے صوفے پہ لیٹا دیکھ دل میں کہنے لگا۔ زرگل صوفے پہ لیٹی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے دونوں اس بات سے بے خبر تھے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ لائٹ بھیج دیں۔ زرگل آنکھیں بند کی دعا کرنے لگی۔ یزدان اسی طرح لیٹا رہا۔ لائٹ کو گئے 15 منٹ ہو چکے تھے۔ ان 15 منٹ میں زرگل 50 دفعہ سونے کی کوشش کر چکی تھی، مگر یزدان کی باتیں وغیرہ یاد کرتے اسے مزید خوف محسوس ہوتا۔ اچانک ہوا سے کھڑکی بند ہوئی۔ زرگل اٹھ کر بیٹھی، ہلکی سی چیخ ماری اور پھر نظر یزدان پہ ڈالی جو ٹس سے مس نہ ہوا۔ مجھے خوف میں ڈال کر سکون سے سو رہے ہیں، اللہ کرے آپ کی نیند خراب ہو جائے، آمین۔ زرگل منہ بسور سے سوتا دیکھتے ہوئے غصے سے کہنے لگی۔ لائٹ نہیں آ رہی تھی اور زرگل کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ خاموش سے دبے قدموں سے چلتی بیڈ کی طرف بڑھی اور بیچ میں کشن رکھ کر رائٹ سائڈ میں اپنا تکیہ رکھتی وہ خاموش سے لیٹ گئی۔ اسے دیکھتے یزدان کے چہرے پہ ہلکی سے مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زرگل اس بات سے بے خبر تھی کہ یزدان جاگ رہا ہے۔ وہ آیت الکرسی پڑھ کر خاموش سے سو گئی۔ 5-10 منٹ میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ زرکشاں کی آنکھ پہلی کھلی، اس نے نظر اٹھا کر زمان کو دیکھا۔ وہ زمان کی باہوں میں پوری رات پرسکون سی سوئی تھی۔ اسے خود بھی معلوم نہ ہوا کب اس کی آنکھ لگی تھی۔ گھڑی پر نظر ڈال کر وہ اٹھتی، زمان کی باہوں سے بامشکل نکلتی وہ باتھ روم کا رخ کر گئی۔ کچھ دیر میں وہ وضو کیے سر کے بالوں کو ڈھکے باہر نکلی۔ چہرے پہ پانی کی 2-3 بوندیں موجود تھی۔ وہ جائے نماز لیتی اسے بچھا کر نیت باندھتی نماز شروع کر گئی۔ نماز ختم ہوتے اس نے سلام پھیرا اور نظر بیڈ پہ پڑی۔ جہاں وہ بیڈ پر اسے ٹیک لگا اس پر نظر جمائے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ یہ صبح زمان شاہ کی حسین صبحوں میں سے ایک تھی۔ زرکشاں کی پلکیں خود بخود جھک گئی اور وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئی۔ دعا مانگتے وقت زمان کی نظریں یکٹک اسی پر جمی ہوئی تھی۔ زرکشاں دعا مانگتی جائے نماز پر رکھ کر اسے دور دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ کنفیوز سی ہوتی نظریں جھکا سے پوچھنے لگی۔ ان نظروں کی عادی ہو جاؤ، جب جب میں تمہیں دیکھوں گا تب تب مجھے سکون سا محسوس ہوگا۔ اس کے چہرے پہ خوبصورت چہرے پہ نظریں جمائے مسکرا کر بولتا۔ زرکشاں کے گال لال کر گیا۔ زرکشاں خاموشی سے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آپ اتنے بجے ہی اٹھتے ہیں؟ زرکشاں اس سے نظر چڑھتے ہوئے آہستہ آواز میں اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، مجھے لگتا ہے تم اس وقت اٹھتی ہو۔ زمان اٹھ کر بیٹھتے اسے کہنے لگا، جس پر زرکشاں اس بات میں سر لگ گئی۔ میں نماز پڑھ لوں پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ زمان کہتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ زرکشاں اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ زرگل یزدان سے پکارتے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ زرگل! یزدان نے اپنی پشت سے ہلا کر اٹھانے کی کوشش کی۔ زرگل فوراً جاگی اور نظر یزدان پہ گئی۔ نماز کو دیر ہو رہی ہے، یزدان اسے سنجیدگی سے کہنے لگا۔ زرگل نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر بیڈ پہ رات کا منظر یاد کرتے اسے واقعی یزدان کے سامنے شرمندگی ہوئی تھی، مگر وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے بیڈ سے اٹھتی تیزی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اف، یہ لڑکی! یزدان سے جاتا دیکھ خود سے کہتا واپس سونے کی کوشش کرنے لگا۔ زرگل نماز ادا کر کے دعا مانگ کر جائے نماز پہ رکھ کر یزدان کو نیند نہیں آئی تو وہ بیڈ پر ان سے ٹیک لگا کر اسے نماز ادا کرتے دیکھنے لگا۔ کچھ لوگ کل بہت دعوے کر رہے تھے کہ بیڈ پہ نہیں سوئیں گے۔ یزدان رات یاد کرتے ہوئے جان کر اسے تنگ کرنے کے لیے کہنے لگا۔ زرگل نے اسے دیکھا۔ ہاں تو میں تو نہیں سو رہی تھی، میں نے سوچا آپ کو ڈرنے لگے بس اس لیے بیڈ پہ آئی، ورنہ میں تو نہیں ڈرتی۔ زرگل تھوڑا گھبراتے ہوئے مگر بہت صفائی سے جھوٹ بولنے لگی، جس پر یزدان کے چہرے پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اتنے معصوم چہرے پہ اتنا بڑا جھوٹ اچھا نہیں لگتا۔ یزدان اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگا، جس پر زرگل نے اسے دیکھا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی ہوں، زرگل غصے سے منہ بناتے سے بولی جب یزدان اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا۔ تم نے بھی جھوٹ نہیں بولا کیا؟ وہ اسے دیکھتے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ زرگل نظر جھکا گئی۔ ٹھیک ہے، مان لیا، زرگل جھڑجھڑاتے ہوئے اسے جواب دیتی کمرے سے جانے لگی۔ جب یزدان نے اس کا بات تھام کو اپنے قریب کیا، تم ماں سے بیڈ پر ہی سو گئی، مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے، سمجھی؟ وہ اس کے چہرے پہ گہری نظر جمائے سنجیدگی سے بولا۔ آپ ہر بات کے آخر میں سمجھیں یا سمجھی کیوں کہتے ہیں؟ وہ معصومیت سے دیکھتے سوال کرتی یزدان کو بہت کیوٹ لگی۔ عادت ہے، اسے مختصر سا جواب دے گیا، جس پر زرگل خاموش ہو گئی۔ زرگل کچن میں کھڑی یزدان کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ سعادہ ابی کی طبیعت خراب تھی اس لیے وہ آرام کر رہی تھی۔ اس زرگل کو کچن میں اکیلا دے کر کچن میں داخل ہوا۔ زرگل کی نظر اس پر گئی۔ کچھ چاہیے؟ زرگل سے کچن میں پا کر فوراً سے پوچھنے لگی۔ عیسیٰ نفی میں سر ہلا گیا۔ زرگل خاموشی سے ناشتہ بنانے میں مصروف رہی۔ جب زرگل توے پہ پراٹھا ڈالنے لگی تو اس کے ہاتھ کو توا چھو گیا۔ زرگل کے چہرے پہ تکلیف ظاہر ہوئی۔ آپ ٹھیک ہو؟
عیسیٰ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرگل اس بات میں سر لگی۔ ارے ادھر دکھاؤ۔ عیسیٰ اسے کہتے ساتھ ہاتھ تھام گیا۔ یزدان جو ڈائننگ کی طرف بڑھ رہا تھا کچن کا منظر دیکھ قدم خود بخود رک گئے، آنکھوں میں سرخی سے اتر آئی اور ماتھے پہ بل نمودار ہوئے۔ یزدان! زرگل کی نظر اس پر گئی، اس کا نام لیتی فوراً عیسیٰ سے ہاتھ چھڑوائے۔ یزدان کا نام سن عیسیٰ خاموشی سے کچن سے نکل گیا اور یزدان سے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ یزدان غصے سے کچن کے اندر داخل ہوا۔ زرگل گھبرائی۔ کیوں تھی اس قدر قریب؟ ہاں؟ یزدان غصے سے تنے ہوا سانپ لیے کچن میں آتا اس کے قریب کھڑے سوال کرنے لگا۔ زرگل پریشان سی اسے دیکھنے لگی۔ نہیں۔ زرگل گھبراتے ہوئے لڑکھڑاتے اسے جواب دینے لگی جب یزدان نے اس کی کلائی تھام کر اسے موڑ لیا۔ زرگل کے چہرے پہ تکلیف دہ تاثرات صاف ظاہر تھے۔ جھوٹ بول رہی ہو، تمہارا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں تھا، تم نے کس کی اجازت سے ہاتھ دیا اس کے ہاتھ میں؟ یزدان اس کے کان کے قریب اپنے لب لائے سرخ آنکھیں لے سختی سے پوچھنے لگا۔ زرگل تکلیف سے آنکھیں میچ گئی۔ جواب دو گی؟ یزدان چیخ کر سے پوچھنے لگا۔ زرگل نے ڈر کے مارے فوراً آنکھیں کھولی۔ میرا ہاتھ جل گیا تھا اس لیے۔ زرگل آہستہ سے بھیگی آواز میں سے جواب دینے لگی۔ یزدان نے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا اور اپنے چہرے اس کے قریب کیا۔ آج کے بعد نہ تم مجھے اس کے قریب دیکھو اور نہ ہی تمہارا یہ ہاتھ اس کے یا کسی کے ہاتھ میں دیکھوں، ورنہ میں جو کروں گا تمہارے گمان میں بھی نہیں ہے۔ یزدان اس کی کلائی پر مزید گرفت مضبوط کرتا اس کی گردن پہ دوسرا ڈالے وہاں دباؤ دیے انتہائی سختی والی آنکھوں میں سرخی سجائے وارن کرنے لگا۔ زرگل خوف سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ یزدان اسے ویسے ہی چھوڑ کر خاموشی سے چلا گیا۔ زمان زرکشاں کو ڈائننگ ٹیبل پر لایا، کرسی کھسکا کر بٹھاتا ناشتہ میز پر رکھنے لگا۔ ارے نہیں، میں کر لیتی ہوں۔ زرکشاں اسے ناشتہ رکھتا دیکھتے ہوئے فوراً اٹھ کر کہنے لگی۔ میں رکھ رہا ہوں۔ زمان اسے واپس بٹھاتے ہوئے کہتے ساتھ اپنی کرسی سنبھال گیا۔ زرکشاں اسے دیکھ رہی تھی۔ بھوک نہیں ہے کیا؟ زمان اسے ویسے بیٹھا دیکھ کر فوراً سے کہنے لگا، جس پر وہ خاموش رہی۔ زمان نے خود اس کی پلیٹ میں آملیٹ اور پراٹھا رکھ دیا اور پھر خود بھی خاموشی سے کھانے لگا۔ تم جس طرح کھا رہی ہو اس طرح تو کل تک پراٹھا ہی کھاتی رہوگی، وہ اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر بولا، جس پر زرکشاں کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ میری بس ہو گئی ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، جس پر وہ اسے دیکھنے لگ گیا۔ یعنی میرا اندازہ ٹھیک ہے؟ زمان اس پر نظر جمائے کہنے لگا۔ زرکشاں جو پانی پی رہی تھی سوال نظر سے دیکھنے لگی۔ یہ تمہارا پیٹ چیڑا جتنا ہے، وہ زرکشاں کے یوں دیکھنے پر فوراً سے کہنے لگا، جس پر وہ پریشان سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے تو نہیں پوچھا، وہ اسے دیکھتے ہوئے پریشان سے کہنے لگی۔ زمان اس بات میں سر لا گیا۔ معلوم ہے مجھے، مگر میں نے تمہاری آنکھیں پڑھ لی، وہ ناشتہ کرتے ہوئے اسے جواب دیتا ایک بار پھر متاثر کر گیا۔ زرکشاں کی نظر اسی پر مرکوز تھی۔ کہا یہ اس کا صبر تھا جو آج سے اس طرح ایسا شخص ملا تھا جو اس کے بولے بغیر اس کی بات کو سمجھ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سلمیٰ بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ہفتے سے نہ تو انہیں ہاشمی صاحب کا معلوم تھا اور نہ ہی اس فن کا معلوم تھا۔ وہ بخار میں جل رہی تھی، کھانسی بہت زیادہ تھی اور یہ حالت 4 دنوں سے تھی۔ انہیں اس وقت زرگل کی کمی بہت محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ اسے یہاں بلوا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور اس بیماری کی حالت میں بامشکل اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھی۔ ارے چودھری صاحب! یزدان کو سامنے دیکھ کر وہ مسکرا کر کہنے لگی۔ ان کی حالت یزدان کو پریشان سی ہوئی۔ السلام علیکم، وہ سلمیٰ بیگم سے بولے، جس پر انہوں نے جواب دیا۔ خیریت سے آنا ہوا؟ سلمیٰ بیگم یزدان کو اندر آنے کا بولتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی کچھ سامان لائے ہیں، وہ 3 چشمہ پر چارپائی پہ رکھتے ہوئے وہیں بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ یزدان سلمیٰ بیگم کی حالت دیکھتے ہوئے پریشان سے پوچھنے لگا۔ جی بس تھوڑا سا بخار ہے، آپ بیٹھے، میں چائے کافی ہوں؟ سلمیٰ بیگم فوراً سے کہنے لگی، جس پر یزدان نے انہیں دیکھا۔ نہیں میں چائے پی کر آئی ہوں۔ بخار ہے تو آپ نے دوا لی؟ یزدان فکر مند سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ سلمیٰ بیگم ہلکا سا مسکرا دی۔ جی لے رہی ہوں، اسے جواب دیتے ہوئے دینے لگی، جس پر یزدان نے سر کو خم دیا۔ آپ آج ہی لیں، اگر فرق نہیں پڑتا تو میں صبح ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، یزدان نے دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا، جس پر سلمیٰ بیگم خاموش رہی۔ خیال رکھیں آپ اپنا، میں پھر چکر لگاؤں گا۔ یزدان کہتے سر اٹھ کر چلا گیا اور سلمیٰ بیگم اسے جاتا دیکھ ہلکا سا مسکرا دی۔ وہ حویلی واپس آیا تو نظر زرگل پر گئی جو سنجیدگی سے کام میں مصروف تھی۔ یزدان خاموشی سے اوپر کی جانب بڑھا اور عیسیٰ کی کمرے پر دستک دی۔ تم؟ عیسیٰ یزدان کو موجود پا کر حیرت سے کہنے لگا، جس پر یزدان اس کے منہ پر مکہ مارا اور کمرے میں داخل ہوا۔ جتنا جلدی ہو یہاں سے چلے جاؤ، واپس شکل نہ دکھانے اس حویلی میں، اور اب میری بیوی کے ارد گرد نظر آیا تو تیرا حشر کر دوں گا۔ یزدان سرخ آنکھیں لیے گھور کر اسے دیکھتے ہوئے وارن کرنے والے انداز میں کہنے لگا۔ تمہاری بیوی بھی تو نہیں؟ رک! عیسیٰ بھی اپنی بات مکمل کرتے جب یزدان نے اس کا منہ دبوچ لیا۔ میری بیوی کے بارے میں کوئی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم جیسے لوگوں سے نا واقف ہے وہ،
وہ غصے سے وحشت بھری نظروں سے عیسیٰ کو دیکھ کر چیخ کر بولتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ عیسیٰ سے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ یزدان عیسیٰ کے کمرے سے سیدھا اپنے کمرے میں آیا، جہاں زرگل کو موجود پایا جو چیزیں سمیٹنے پر مصروف تھی۔ کام بعد میں کرنا، آج سے اس وقت تم پڑھو گی۔ یزدان اس کے سامنے آتے ہوئے اسے دیکھ کر نارمل انداز میں کہنے لگا۔ زرگل سے نظر انداز کرتی خاموش سے سائڈ سے گزرنے لگی۔ جب یزدان نے اس کا راستہ روکا، زرگل نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ نظر انداز مت کرنا، وہ اسے سرد لہجے میں کہنے لگا۔ زرگل اسے خفگی سے دیکھنے لگی۔ روب جھاڑنے کے علاوہ کچھ آتا ہے آپ کو؟ اسے دیکھتے ہوئے آواز نیچی مگر غصے سے پوچھنے لگی۔ اپنوں پر جھاڑتا ہوں، وہ اطمینان سے مسکراتے اسے جواب دینے لگا۔ زرگل آنکھوں میں غصہ لیے سرخ ناک سے اسے گھور رہی تھی۔ زرگل ناک پھلا گئی۔ یزدان کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب مسکرا کیوں رہی ہے؟ زرگل سینے پہ بازو باندھے سے مسکراتے دیکھتے ہوئے بولی۔ دیکھ رہا ہوں میری بیوی میں کتنی ہمت آ گئی ہے نا، پہلے دن والی گل اور اب والی گل میں کتنا فرق ہے۔ اس پر نظر جمائی انتہائی پیار سے کہنے لگا۔ زرگل آنکھیں پھیر گئی۔ مجھے معلوم ہے آپ مجھ پہ ہنس رہی ہیں نا، اور گل کیوں کہا مجھے؟ زرگل منہ بنک سے کافی خفگی ظاہر کیے بولی۔ مجھے گل زیادہ اچھا لگتا ہے بولا۔ وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے سے قریب لائے آنکھیں میچے کہنے لگا۔ صبح والا غصہ بھول ہی نہیں ہوں، میرا کوئی قصور نہیں تھا، ٹھیک ہے میرا ہاتھ جل گیا تھا وہ بس۔ زرگل سے دیکھتے ہوئے وضاحت دینے لگی، انداز میں کہنے لگی۔ جب یزدان نے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ ہاتھ جل گیا تھا، جو بھی تھا میں مر گیا تھا۔ گل جسے میں اپنا سمجھتا ہوں نا، اسے کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیتا۔ یزدان لہجے میں شدت لیے اسے تھوڑا سختی سے بولا۔ زرگل خاموش رہی۔ یوں سمجھ لو چودھری یزدان تمہارے معاملے میں بہت حساس ہوتا جا رہا ہے۔ یزدان اس کے کان کے قریب لب لائے گمبھیر لہجے میں بولتا زرگل کو خود کو دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ مجھے آپ کی باتیں نہیں سمجھ آتی۔ زرگل الجھے ہوئے لہجے میں سے کہنے لگی۔ یزدان سے تھوڑا دور ہوا۔ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یزدان کنفیوز سے کہتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ زرگل سے جاتا دیکھنے لگی۔ زمان زرکشا کو گھر دکھا رہا تھا، وہ اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں؟ زرکشا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کے ماما بابا کہاں ہیں؟ وہ فوراً سے اسے ایک اور سوال کرنے لگی۔ زمان کے چہرے پہ مایوسی چھا گئی۔ آج سے 10 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی، وہ ایک تصویر پر نظر جمائے اسے سنجیدگی سے بتانے لگا۔ زرکشا نے اسے دیکھا۔ معاف کیجیے گا، مجھے نہیں پتا تھا۔ زرکشا شرمندگی سے اسے بولی، جس پر زمان نے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، معافی مت مانگو، تم کچھ بھی بولنے کا حق رکھتی ہو۔ زمان سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، جس پر زرکشا پل کے جھکا گئی۔ تمہارے بھی تو نہیں ہے ماما پاپا، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زرکشا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرے ماما پاپا کو تو میرے دادا کے دشمنوں نے گولی مار تھی، 2 سال کی تھی تب میں۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بھاری آواز سے دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ زمان نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پہ رکھا۔ ہم دونوں کا درد ایک جیسا ہے، شاید اس لیے اللہ نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنایا۔ زمان لہجے میں نرمیلی سے بولا، جس پر زرکشا خاموش رہی۔ آپ کہتے ہیں 1 سال پہلے آپ نے مجھے رات کے اندھیرے میں دیکھا تھا، تو کیا آپ نے مجھے اس سال ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ زرکشا کے دماغ میں جو سوال جب سے گردش کر رہا تھا زمان سے پوچھنے لگی۔ زمان اسے دیکھا اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا گیا۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔